عیدگاہ شریف ہے. الحمدللہ میرے یہاں جمعے ہوئے ہیں اور میں نے غزالی زماں کی پیچھے جمعے ادا کیے ہیں اور بڑی یادگار وہ جمعے تھے، تقریری تھی. کیا سہانا خوبصورت وقت تھا. یہ عیدگاہ شریف ہے. 8 آدمی اٹھ کے کہتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ گر جائے گی، اس کی چھت گر جائے گی. لوگ پریشان ہیں. ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے 50 سال تک اس کی عمارت کو کچھ نہیں ہوگا، میں انجینئر ہوں. تو بتائیے ان 8 آدمیوں کی بات مانو گے جس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، یا آپ انجینئر کی بات مانو گے؟ بولیں. اس لیے کہ اس کی فیلڈ ہے، اس لیے کہ جس کا جو شعبہ ہو اس کے ماہر کی جو رائے ہوتی ہے اس رائے کو اہمیت ہوتی ہے، اور جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ ان کی رائے مسترد ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایک شخص کو بخار ہو گیا، ایک آدمی نے کہا اسے فلاں انجیکشن لگاؤ، دوسرے نے کہا فلاں کیپسول دے دو، تیسرے نے کہا فلاں گولی دے دو، چوتھے نے کہا پیناڈول کھلا دو. بھئی کیوں کھلائیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایسی واقعات پیش ہوئے، ہم نے یہ کیا، ہم ٹھیک ہو گئے. ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں MBBS ڈاکٹر ہوں، سب کو چھوڑو میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے چیک کرتا ہوں اور اس کے بعد دوا لکھ کر دوں گا. بتائیے ان 4 آدمیوں کی بات مانیں گی یا ڈاکٹر کی بات مانیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے شعبے کا ماہر ہے، اور جس کا جو شعبہ ہو اس کے ماہر کی بات مانی جائے گی. بتائیے دین یہ بھی ایک شعبہ ہے یا نہیں؟ اور بتائیے اس کے ماہرین بھی ہیں یا نہیں؟ یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ اس کے ماہر ہیں، علماء ربانیین اس کے ماہر ہیں. دین کا جب معاملہ آ جائے تو بتائیں انجینئروں سے مسئلہ پوچھا جائے گا یا علماء سے پوچھا جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس بات کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر آپ ایسے لوگوں کے پیچھے چلے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، بتائیے عربی ان کی زبان تھی یا نہیں؟ اور بتائیے ان کی زندگی میں، ماحول میں، ان حالات میں قرآن مجید کا نزول انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن عربی، میری زبان عربی، مجھے کسی معلم و استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید عربی، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں، بے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول انہی میں سے بھیجا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس رسول کے 3 منصب ہیں. انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منصب قرآن کریم میں بیان کیے گئے. میرا محبوب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. قرآن پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کریم کیسے پڑھا جائے، کن مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، کن کن طریقوں سے پڑھا جائے، ان طریقوں کو رائج حضور نے کیا. امت کو قرآن کریم پڑھنے کا سلیقہ حضور نے بتایا. یہ جو آج سب 10 قرات ہیں، یہ متواتر قرات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت تک پہنچائیں، اور اب اس کے راوی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں. یہ 7-10 قراتیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول متواتر ہیں. دنیا میں آپ کوئی ایسی کتاب نہیں بتا سکتے جس کتاب کے لفظوں پر ایسی باتیں کی گئی ہوں کہ ان کے لفظوں پر باقاعدہ علوم تشکیل دیے جائیں. یہ صرف خاصہ اللہ کا کلام قرآن مجید کا خاصہ ہے، کسی اور کتاب کو اللہ نے یہ مقام نہیں بخشا. قرآن کریم کس انداز میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. اب یہ بتائیے، اگر مثال دے رہا ہوں، معاشرتی علوم کا پیپر ہو اور اس میں لکھا جائے محمد بن قاسم کے حالات لکھیے، 20 لڑکے ہیں اور انہوں نے 19 لڑکوں نے بالکل ایک جیسا لکھا، جو کتاب میں لکھا ہوا تھا وہی کا وہی نقل کر کے اتار دیا.
ایک لڑکا ہے جس نے مضمون مکمل لکھا لیکن اپنے الفاظ میں لکھا اور کتاب کی نقل وغیرہ کے کوئی آثار محسوس نہیں ہوئے. بتائیے 19 کو زیادہ نمبر ملیں گے یا اس ایک کو زیادہ نمبر ملیں گے؟ جی ایک کو. حالانکہ اس کے الفاظ کتاب سے مطابقت کم رکھتے ہیں، اور جن کے الفاظ بہنی کتاب جیسے ان کو نمبر کم اس لیے ملتے ہیں کہ ان لوگوں نے نقل کی ہوگی. قرآن مجید، اور اگر یہ لکھا جائے، کہا جائے کہ سورہ اخلاص لکھیے اور اس کا ترجمہ کیجیے، 19 لڑکوں نے سورہ اخلاص لکھی اور وہی لکھی جو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک لڑکے نے اسے سورہ اخلاص کو لکھا لیکن کچھ الفاظ اپنی طرف سے ملا دیے. مثال کے طور پر اس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لا صاحب له ولا ولد. تو بتائیے اب نمبر کس کو ملیں گے؟ جنہوں نے بالکل قرآن مجید کے مطابق لکھا اس جیسا. دنیا کی ہر کتاب اس کے الفاظ کبھی مقصود نہیں ہوتے بلکہ الفاظ سے مقصود معنی ہوتے ہیں. کبھی ان الفاظ کو رٹا نہیں جاتا. قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، معنی بھی مقصود ہے. تو نبی پاک کس لیے تشریف لائے؟ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرمائیں اور دلوں کو پاکیزہ فرمائیں، دلوں کو بد اخلاقیوں سے، رذیل اخلاق سے، برے عقائد سے حضور پاک صاف ستھرا فرمائیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. حضور دنیا میں اس لیے آئے کہ تعلیم دے. اللہ نے کتاب عظیم قرآن مجید نازل کی ہماری ہدایت کے لیے، بغیر معلم کے نہیں. اپنا محبوب اپنے آخری نبی کو اس کتاب کے معلم کے طور پر امت کی طرف بھیجا. محبوب اس کتاب کو آپ سکھائیے، انہیں پڑھائیے اور اس کے جو لطائف ہے وہ امت تک پہنچائیے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نہیں کہا عربی ہماری کتاب، ہماری زبان، قرآن مجید عربی میں اترا تو ہمیں حضور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، معلم سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ہم قرآن مجید کے اترنے کا احوال بھی جانتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، عربی ہماری زبان ہے. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ معلم ہونا چاہیے، اور بغیر معلم کے ہم کتاب کو نہیں سمجھ سکتے. ہماری تفسیروں میں آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا ہے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو اس کا نام عمر ہے. تو عمر کا دل وہ جو الہام الہی کا محبت ہوتا تھا، اس کے باوجود دماغ کی اتنی پاکیزگی کے باوجود، الہامی قوتوں کے باوجود، حضرت فاروق اعظم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 10 سال میں مکمل کی. 10 سال تک آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی، اور اس کے اختتام پر آپ نے خوشی میں ایک اونٹ ذبح فرمایا. اب غور فرمائیے، ان محققین کو، وہ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، مولانا تام صاحب بنگالی، فرمائے ایک محقق وہ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، اور ایک محقق وہ ہیں جن کا سارا زور حقہ پینے پر ہے. محقق، واہ واہ واہ، تو یہ دور حاضر کے محققین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جن کو عربیت سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک اور گمراہ کرنے کے لیے لوگ، یہ انسانوں کی صورت میں شیاطین، ان سے بچیے. میں ایک بات آخری عرض کرتا ہوں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی فاضلہ اور عالمہ، ازواج مطہرات میں اور تمام صحابیات میں سب سے زیادہ روایات ہماری ماں حضرت عائشہ ام المومنین کی ہیں. علم میں، فقہ میں، اجتہاد میں ان کے جو ہم عمر صحابہ کرام تھے ان میں سب سے ان کا مقام بالا و اعلیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آیت پیش کی، من یعمل سوءا یجز بہ. من یعمل سوءا، یہ شخص نے کوئی برائی کی، یجز بہ، اسے اس کی جزا و سزا سے دوچار ہونا پڑے گا. توجہ ہے حضرات؟
قرآن پاک کی آیت حضرت عائشہ نے سنی، من یعمل سوء یجز بہ، جو شخص غلط کام کرے، جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کی وہ سزا پائے گا۔ تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ، ہر قصور پر اور ہر خطا پر اگر جزا و سزا کا پالا پڑے، یا رسول اللہ یہ کام کیسے چلے گا؟ اللہ کی اتنی وسیع رحمت، وہ رحمان اور رحیم، اور وہ فرماتا ہے میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اس ضرور وسعت رحمت کا یہ تقاضا تو نہیں کہ ایک ایک بات پر پکڑ کی جائے اور سزا دی جائے۔ یہ حضرت عائشہ ام المومنین عالمہ فاضلہ، عربیت کی ماہر، عرب کی بہت بڑی شاعرہ، بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پوچھے وہ بھی اس آیت کے فہم تک نہیں پہنچ سکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا، جسے ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں؟ حضور نے فرمایا عائشہ اس جزا کا تعلق قیامت سے نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے یہ جو ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں پھر دنیا میں ان کا حساب چکا دیا جاتا ہے۔ بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، ٹھوکر لگی، تکلیف ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے سامان اس جیب میں ہے، ڈھونڈ رہے ہیں اس جیب میں، یہ جو تھوڑا سا فرق آیا، یہ جو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، فرمایا یہ سب گناہوں کے کفارے ہیں۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کا معاملہ دنیا میں چکا کر قیامت میں جب اسے بلاتا ہے تو گناہوں سے پاک کر کے بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیے ام المومنین عائشہ صدیقہ ایسی خاتون عالمہ اور فاضلہ، معلم کے بغیر قرآن نہ سمجھ سکیں تو کس بات کی مولی ہے؟ اس لیے ان نادانوں سے، ان ضالین مضلین سے میرے بھائیوں آپ چوکنے رہو اور ایسے گمراہوں کبھی مت سنو۔ آخری بات انشاءاللہ العزیز، یہاں بھی دستار بندی کا منظر آپ دیکھیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات میں جن جن چیزوں پر بہت زیادہ توجہ فرمائی ان میں سے ایک آپ کا مدرسہ جس میں آپ طلبہ کو پڑھاتے تھے، صف، حضور کو اس کی بڑی توجہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لگی رہتی تھی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا غزوہ خیبر سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ پڑھتے تھے ان کے کھانے پینے کا سامان کیا ہوتا تھا؟ فرمایا کہ کچھ کھانے پینے کو تو تھا نہیں، کچن کا انتظام نہیں تھا، مسلمانوں کے اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر حالات اچھے نہیں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ہوتی تھی دوپہر کی، عشاء کی، تو آپ فرماتے تھے آپ اتنے لڑکوں کو ساتھ لے جائیں، آپ اتنے طلبہ کو ساتھ لے جائیں، اور جو بچ جاتے حضور اپنے گھر اپنے ساتھ انہیں لے جاتے۔ غزوہ خیبر میں حالات اچھے ہوئے تو پھر ایک طالب علم کو 2 طالب علموں کو ملا کر تقریباً آج کل کے مطابق آدھا کلو کھجوریں ملتی تھی اور پانی ہوتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ تنگی کے دور کی بات ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ امام ابن حجر نے لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ ہے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے پاس تھیلا ہے اور مجھے کچھ کھجوریں میسر ہوئی، اور وہ اگرچہ انہوں نے نہیں لکھی لیکن اندازہ ہے کہ 1 سا کے لگ بھگ کھجوریں تھیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے ان کھجوروں میں اللہ برکت فرمائے، یہ کھجوریں ہیں، آپ دعا فرما دیجئے اللہ برکت فرمائے۔ توجہ ہے بھائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں قربان جاؤں میرے آقا اور مولا کی شفقتوں کے، اللہ کے محبوب نے جو دعا کی اس کے بعد فرمایا ابو ہریرہ ان کھجوروں میں سے خود بھی کھایا کرو، ساتھیوں کو کھلایا کرو، مہمان آئے اسے بھی کھلایا کرو، لیکن اسے کبھی پلٹنا نہیں، کبھی تھیلوں کو پلٹنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اس تھیلے میں سے کھجوریں کم نہیں ہوئی۔ اگلی بات سنیے،
فرمایا سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ مبارکہ 2.25 سال کا خلافت کا، فرمایا وہ بھی گزر گیا، کھجوروں میں کوئی کمی نہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، تقریباً 10.5 سال کا زمانہ وہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے میرے تھیلے نے کم ہونے کا نام نہیں لیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا دور جو خلافت راشدہ کا سب سے بڑا دور ہے، فرمایا وہ بھی گزر گیا، تھیلے میں کمی نہیں آئی، یہاں تک کہ وہ جو بلوہ ہوا جس میں آپ کو شہید کیا گیا، فرمایا وہ کہیں سے تھیلا میرا کٹ گیا، گر گیا، اس کا پھر نام و نشان نہیں معلوم ہوا۔ میں نے حساب کیا تو 25 سال بنتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے حضور کا ان پر کتنا کرم اور فضل سا، ایک سا جس کے معنی ہے تقریباً 4 کلو کھجوریں، اللہ کے محبوب نے ایسی نظر فرمائی، ایسی دعا فرمائی۔ 25 سال گزر گئے لیکن اس میں نہ گھن آیا، نہ گھن آئی، نہ اس میں بدبو آئی، نہ اس میں کوئی تغیر آیا، نہ کمی آئی، وہ کھجوریں ویسی کی بازی تازہ ہیں۔ یہ 25 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو حاصل کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں تنگی کے دور کے دنوں کی بات، ایک صحابی حضور کی خدمت میں سرید لے کر آئے، فرمایا مجھے حضور نے کسی کام سے بھیجا تھا، ہلکا تھا، 8-10 آدمیوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل تھے۔ فرمایا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، جب میں پہنچا تو پتیلے کے کنارے میں جو بچا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ کھاؤ گے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے کناروں سے اپنے دستے مبارک اور انگلیوں سے اسے صاف کیا اور اپنے پنجے میں اسے رکھا، وہ 1 لقمے 2 لقمے کے برابر سرید تھا۔ ابو ہریرہ کھاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تک میں کھاتا رہا آپ کے اس پنجے سے کھانا کم نہیں ہوا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز طلبہ، حضور کی نگاہوں میں اتنی عزت والے طلبہ، ان طلبہ کی خدمت کرنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ جامعہ انوار العلوم جو اہل سنت و جماعت کی بہت بہت بڑی علمی درسگاہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اب وقت قریب آئے گا کہ اس جیسی عمارت اور اس جیسا دارالعلوم یونیورسٹی پورے پاکستان میں نہیں ہوگی۔ اس یونیورسٹی کی قدر کیجیے، ان علماء کی قدر کیجیے۔ علامہ ارشد سید کاظمی شاہ صاحب، حضرت مظہر سید کاظمی شاہ صاحب، ان حضرات کی زندگی کو، ان کے وجود کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ رب العزت حضرت غزالی زمان کی نگاہ سے ان کی فیض میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جامعہ انوار العلوم کا فیض تا قیام قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔